بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ملت و برادران محترم، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے دین کی مبارک باتیں پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تھی، لیکن ماہ مبارک چل رہا ہے اور ہر سال ربیع الاول کو مبارک مہینہ آتا رہے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم، آپ کا مبارک پیغام قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے اپنے مقدس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ناموں سے یاد کیا، بلند اور اعلیٰ القاب و خطاب دیے۔ عزیزان کرام، قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں سے چند خاص آیتوں پر غور کیجیے۔ کہیں فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگوں سن لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی و رسول ہیں۔ اس پاک آیت کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبوت و رسالت آپ کی پاک ذات پر ختم کر دی گئی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے تمام انسانوں کے لیے ہے اسوہ حسنہ، ایک عمدہ نمونہ، ایک آئیڈیل زندگی قرار دیا گیا۔ ایسی پاک زندگی جس میں کسی طرح کا عیب نہیں، کسی قسم کی کجی و کمی نہیں، بلکہ ایک مکمل ترین زندگی، فلاح و کامیابی والی زندگی فرمایا گیا۔ اور اس پاک زندگی کو اپنانے کا اور اسی پر چلنے کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا۔ اس کا اعلان قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اس کی یاد کرتا ہو، ایسے شخص کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، یوں تو اللہ کا ہر نبی و رسول اپنے زمانے میں اپنی قوم کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے، لیکن سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے لیے ہی نہیں، اپنی قوم ہی کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رب العالمین نے خود رحمت العالمین کا خطاب دیتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو صرف اپنا نبی و رسول ہی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو رحیم و کریم رب نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین نبی و رسول ہیں۔ یہ مبارک لقب و خطاب صرف آپ ہی کی مبارک ذات کو عطا کیا گیا۔ عزیزان ملت، جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی زندگی تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے، آئیڈیل زندگی ہے، آپ ہی رحمت العالمین ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع و تابعداری کریں۔ اللہ رب العزت کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے فرض ہے کہ ہم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات پر چلیں، آپ کے فیصلے و احکامات کے سامنے سر جھکائیں۔ عزیزان کرام، شروع میں نے قرآن کریم کی جن پاک آیتوں کو تلاوت کیا تھا، اس میں صاف فرمایا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے مقدس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کریں۔ ایسے تابعدار بندوں کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔
اللہ کے محبوب بن جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کے مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، اور جب اللہ رب العزت کی محبت مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے. اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے اور بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بتلا دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. پھر اتنی صاف و سچی بات بتلانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اعراض کریں گے، منہ موڑ لیں گے، منہ پھیر لیں گے، دوسرا راستہ اختیار کر لیں گے، تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں سے محبت نہیں کرتے. عزیزان کرام، قرآن کریم کی ان آیات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم دے رہا ہے، ہمارے حق میں کیا فیصلہ دیا جا رہا ہے، ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، ہماری فلاح و کامیابی کا کون سا راستہ ہے. عزیزان ملت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کر کے ہی دنیا و آخرت میں عزت و عظمت حاصل کی. قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ان کے خزانے مسلمانوں کو اس وقت دیے گئے جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت و تابعداری کر کے دکھائی. اطاعت و تابعداری اور عدل و انصاف کے بے شمار واقعات احادیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی تھی. ایمان و یقین اور آخرت کی فکر کا وہ نور لوگوں کے دلوں میں بھر دیا تھا جس کی نظیر و مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. برادران ملت، ذرا ان واقعات پر غور کیجیے. شرابوں میں ہمیشہ مست رہنے والی قوم کو جب ایمان کا نور اور اسلام کی دولت مل گئی، اور جب ان کو اللہ کا حکم سنایا گیا کہ لوگوں سن لو، اللہ نے آج سے تم پر شراب کو حرام کر دیا ہے. مدینہ منورہ کی گلیوں اور محلوں میں شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا تو آواز سنتے ہی شراب کے پیالوں کو زمین پر پٹک دیا، برتنوں کو توڑ دیا. شراب منہ میں تھی تو فوراً اگل دی، کلی کر دی. مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی. لوگ وضو اور غسل کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے. وہاں جا کے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس میں فرمایا گیا، اس پوری آیت میں ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے شراب، جوا، بت پرستی، قلع کے تیر، یہ سب حرام کرا دیے گئے. ہر قسم کی گیملنگ، ہر قسم کے جوا کو حرام کرا دیا گیا. یہ رجس اور نہایت گندی چیز ہے. شراب اور جوا کو بت پرستی کے ساتھ جمع کر کے بتلایا گیا ہے. جس طرح بت پرستی بالکل حرام و ناجائز ہے، اسی طرح شراب و جوا بھی قطعاً حرام ہے. اس سے اپنے کو بچاؤ، اس سے دور رہو. شیطان ان چیزوں کے ذریعے تمہاری دین و دنیا دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے. یہ ناپاک چیزیں آپس میں لڑائی جھگڑے، بغض و عداوت پیدا کرتی ہے. یہ گندی چیزیں اللہ کی یاد اور نماز جیسے اہم فریضے سے انسان کو روک دیتی ہے. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی مبارک آیتوں کو تلاوت کیا اور کرتے جاتے تھے، اور ایمان والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے توبہ کر رہے تھے. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا کاروبار اور تجارت یہی تھی کہ وہ خیبر سے، جو مدینہ منورہ سے دور ایک شہر ہے، وہیں سے شراب لاتے اور مدینہ میں فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے. جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ صحابی شراب لینے کے لیے خیبر گئے ہوئے تھے. کافی مقدار میں مشکیدوں اور گھڑوں میں شراب لیے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے.
راستہ ہی میں ایک صحابی مل گئے. ملاقات ہوتے ہی انہوں نے یہ خبر سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے. اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ سنتے ہی شراب لانے والے یہ بزرگ صحابی جس جگہ تک پہنچے تھے وہیں کھڑے رہ گئے اور اس کو گوارا نہ فرمایا، اس کو پسند بھی نہیں فرمایا کہ حرام ہونے کی خبر سننے کے بعد شراب کے برتنوں کو لے کر ایک قدم بھی آگے بڑھیں، بلکہ وہیں ایک ٹیلے پر شراب کے یہ سب مشکیزیں رکھ کر سیدھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، شراب حرام ہو گئی ہے. صحابی نے فرمایا نہیں فرمایا صحابی نے عرض کیا کہ کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں نے شراب کو جس سے خریدا ہے اس کو واپس کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب اس کا واپس کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں. انہوں نے پھر عرض کیا کہ میں کسی غیر مسلم کو ہدیہ دے دوں، بخشش دے دوں جس کے مجھ پر کچھ احسان ہیں. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر عرض کیا کہ جس مال سے میں نے یہ شراب خریدی ہے اس میں یتیموں کا مال بھی شامل تھا جو میری سرپرستی اور پرورش میں ہیں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس بحرین کا مال یعنی سرکاری بیت المال میں مال آ جائے گا اس وقت تم آ جاؤ، یتیموں کے حق کا معاوضہ بدلہ بیت المال سے ادا کر دیا جائے گا. یہ سن کر یہ بزرگ صحابی، ایمان والے صحابی اللہ کے رسول کی خدمت اقدس سے واپس ہوئے اور اسی جگہ پر اسی ٹیلے پر پہنچ کر شراب کے مشکیزوں کے ڈھکن کھول دیے جس کے نیچے شراب اس طرح بہنے لگی جیسے بارش کا پانی. دیکھیے یہ ہے جذبہ اطاعت، یہ ہے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری. اپنا ہزاروں روپے کا نقصان خوشی خوشی گوارا کر لیا لیکن اپنے ایمان پر آنچ آنے نہیں دی. مال چلا جائے لیکن ایمان چلا نہ جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے یہ ناراض نہ ہو. یہ ہے سچے ایمان کی علامت و نشانی اور یہی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین. عزیزان ملت، اسلام کے آنے سے پہلے دنیا والوں کا قانون یہ تھا کہ طاقتور کمزور کو ستاتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ظالمانہ قانون چل رہا تھا. کالے گورے میں فرق کیا جاتا تھا. اونچے نسب و خاندان والے کچھ بھی کریں اس کے لیے کوئی سزا نہیں. گناہوں و قصوروں کی آدمیوں اور شخصیتوں کو دیکھ دیکھ کر کے دی جاتی تھی. بڑے درجے کے لوگ ساری سزاؤں سے مستثنا، ان کی کوئی سزا نہیں تھی. قوم کے غریب، مسکین اور ضعیف لوگ اگر کوئی گناہ اور قصور کر لے تو ان کو پوری سزا دی جاتی. بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بڑوں کے قصور و جرم ہی نہیں سمجھا جاتا اور غریب بے قصور کو بھی قصوروار سمجھ کر سزائیں دی جاتی تھی. ایسے برے اور نازک وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ اسلام کی صورت میں دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوئی تو یہ ظلم و ستم کے بادل کائی کی طرح چٹ گئے، پھٹ گئے اور عدل و انصاف کیے بے نظیر قانون اسلام نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیے اور رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری اور عدل و انصاف کے فیصلے کر کے دکھائے. عدل و انصاف کی بے شمار مثالیں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں. اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی. اسلامی شہادتوں سے اس کی چوری ثابت ہو گئی. اسلامی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا. یہ عورت اونچے خاندان کی تھی، بڑے قبیلے کی تھی. کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ کوشش و سفارش کر کے کسی طرح عورت کو سزا سے بچا لیا جائے. کسی کو جرأت و ہمت نہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کے لیے کچھ عرض کر سکے. آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کو بڑی محبت ہے
اس کام کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا جائے۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی سفارش کریں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت بڑے خاندان کی ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کے لہجے میں فرمایا، اے اسامہ، کیا اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ یعنی اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پھر اس واقعے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور سب کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اعلان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، بے شک تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک و تباہ ہوئے کہ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی ان میں چوری کرتا تو ان کو چھوڑ دیتے، اور کوئی ضعیف و بے کس غریب چوری کرتا تو اس پر حد و سزا جاری کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے خدا کی قسم، خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسی عدل و انصاف کی پاک تعلیم نے اسلام کی عظمت کو بڑھایا اور اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ قیصر و قصہ کے بادشاہوں نے جب اپنے درباریوں اور اپنے فوجی سپہ سالاروں سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ میدان جنگ میں ہر مقام پر ہماری زبردست طاقتور فوجیں شکست کھاتی ہیں اور مسلمان باوجود ہتھیاروں کی کمی کے آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں اور ہر جگہ انہی کو فتح ملتی ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری فوجیں تو راتوں کو شراب و زنا میں مست رہتی ہیں، اور مسلمان فوجیں راتوں کو نمازوں میں گزارتے تھے، اپنے رب سے فتح و نصرت کی دعا مانگتے تھے اور دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر کے اپنی کامیابی و فتح کی دعا مانگتے۔ رات میں مسلح پر کھڑے ہو جاتے اور دن میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ اور مسلمان فوجوں میں انصاف اتنا ہے کہ اگر اس کے سردار کی بیٹی بھی چوری کر لے زنا کر لے تو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ جس قوم میں یہ صفات و خوبیاں موجود ہوں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، فتح و کامیابی ان کا قدم چومتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ دشمن بھی ان خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب تک اسلام کی پاک تعلیمات ہماری زندگی میں تھیں، دنیا ہمارے قدموں کے نیچے تھی اور دنیا پر ہم حکمرانی کرتے تھے، لیکن جب سے ہم سے اللہ اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا چھوڑ دیا، جب سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک حکموں پر چلنا چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دشمنوں کے دلوں سے ہمارا رعب، دبدبا اور ہماری ہیبت ختم ہو گئی۔ عزیزان ملت، اب بھی ہمارے لیے فلاح و کامیابی کا واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اسلام کی پاک تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ صورت و سیرت، اعمال و اخلاق وہ ہوں جو اللہ کے رسول کی پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک رسول کی کو پسند ہوں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے رہو گے، ایمان پر قائم رہو گے، تو تم ہی سر بلند رہو گے، عزت والے رہو گے، دنیا و آخرت میں عزت و عظمت کا مقام تمہیں کو حاصل ہوگا۔ بزدلی اور رنج و غم، خوف اور ہراس، کوئی بھی چیز تمہارے نزدیک نہیں آئے گی، بس شرط یہ ہے کہ ایمان میں کامل ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار اور اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے والی زندگی نصیب فرمائے، اور یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو ہم کو نصیب فرمایا ہے، اس کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور اسی پر اپنی موت آئے، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسلام کی پاک تعلیمات پر رہتے ہوئے
دنیا سے اٹھائے اور اس کی ہمیں اللہ تبارک اللہ یہ دولت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.